ارتقاء کے اعتبار سے چمپینزی کو انسانوں کے سب سے زیادہ نزدیک سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دونوں کی حیاتیاتی بناوٹ یا ڈھانچے پر غور کریں تو پہلی نظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چمپینزی میں کئی ایسے اعضاء ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں۔ حیاتیاتی بناوٹ میں فرق کی وجہ انسانوں کا مسلسل ارتقاء ہے، کیونکہ حیاتیاتی ارتقاء کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کے جسم میں آج بھی کئی ایسے مسلز اور ہڈیاں پائی جاتی ہیں جو اب کسی کے کام میں نہیں آتے۔ آئیے انسانی جسم کے 6 ایسے ہی اعضاء کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، درختوں پر چڑھنے میں مدد کرنے والے مسلز۔ انسانی کلائی میں موجود اس حصے کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، چپٹی سطح پر اپنا ہاتھ رکھیے اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے کی مدد سے سب سے چھوٹی انگلی کو چھونے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو اپنی کلائی پر 2 مسلز دکھائی دیں گے۔ اگر اپنی کلائی پر آپ کو یہ مسلز دکھائی نہیں دے رہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ 18% انسانوں میں یہ مسلز موجود نہیں ہوتے اور اس کا تعلق کسی چیز کی کمی سے نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلز اورنگٹن جیسے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ پٹھے انہیں درختوں پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پٹھے انسانوں کو بھی درختوں پر چڑھنے میں مدد کرتے رہے ہوں گے۔ نمبر 2، کان کے مسلز۔ جیری کوئن اپنی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کان ہلا سکتے ہیں تو آپ حیاتیاتی ارتقاء کے چلتے پھرتے ثبوت ہیں۔ بلی، بندر اور گھوڑے جیسے جانوروں میں بھی یہ مسلز آج بھی کان ہلانے کے کام آتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ آوازیں زیادہ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں، لیکن ہم انسان بغیر کان ہلائے بھی بہترین انداز سے آوازیں سن سکتے ہیں، اس لیے ہم ان مسلز کو استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 3، ٹیل بون یا دم کی ہڈی۔ ماہرین ارتقاء کا کہنا ہے کہ ٹیل بون ہماری کھوئی ہوئی دم کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہڈی کسی دور میں درختوں پر چڑھتے وقت توازن بنانے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ جیسے جیسے انسانوں کی درختوں پر چڑھنے کی ضرورت کم ہوتی گئی، یہ ہڈی بھی لمبائی میں چھوٹی ہوتی گئی، چنانچہ اب یہ ہڈی نہایت چھوٹی رہ گئی ہے۔ نمبر 4، آنکھ میں تیسری پلک۔ کیا آپ نے اپنی آنکھ میں موجود اس گلابی نقطے کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نقطے کو نکٹیٹنگ ممبرین یا تیسری پلک کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں یہ تیسری پلک دائیں سے بائیں جانب اور بائیں سے دائیں جانب جھپکی جاتی تھی، لیکن اب یہ کسی کام نہیں آتی۔ بلیوں سے لے کر چڑیوں اور دوسرے کئی جانوروں میں آپ اسے اب بھی کام کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رونگٹے کھڑے ہونا۔ سردی یا ڈر لگنے کی وجہ سے انسانوں کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے کرنے کا عمل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بلیاں خود کو خطرے میں دیکھ کر اپنے رونگٹے کھڑے کر لیتی ہیں۔ رونگٹے کھڑے کرنے کی وجہ سے جانور اپنے اصل سائز سے بڑا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈر کی صورت میں ایسا کر کے جانور اپنے شکاریوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سردی میں انہی بالوں کی وجہ سے جسم کو گرم بھی رکھا جاتا ہے۔ انسانوں نے ایک لمبا عرصہ بالوں سے ڈھکے ہوئے جسم کے ساتھ گزارا ہے اور اس وقت انسانوں میں بھی رونگٹے کھڑے ہونے کا یہی مقصد ہوتا تھا، لیکن اب انسانوں میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نمبر 6، اپینڈکس۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اپینڈکس انسانی جسم کا سب سے ناکارہ حصہ ہے۔ کسی دور میں یہ انسانوں کو پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا تھا، جس میں سیلولوز کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ آج بھی وہ جانور جو ہائی سیلولوز والے پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، ان میں اپینڈکس ہاضمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں اپینڈکس نظام انہضام کا حصہ نہیں رہا۔ اس کی ممکنہ وجہ انسان کی خوراک میں ہونے والی ایسی تبدیلیاں تھیں جس میں انسانوں نے اپنی خوراک میں تنوع پیدا کر کے پودوں کے علاوہ گوشت وغیرہ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ماہرین ارتقاء کے مطابق انسانی جسم ارتقائی تاریخ کا ایک عجائب گھر ہے جو کئی ایسے ناکارہ اعضاء سے بھرا پڑا ہے جو ارتقائی عمل میں اب اپنی افادیت کھو چکے ہیں اور اب بس محض ایک یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ان حصوں کا کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تو پھر کیوں لوگوں میں آج بھی یہ مسلز اور ہڈیاں موجود ہیں؟ تو جناب، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے، اس لیے ایسے اعضاء کو پوری طرح ختم ہونے میں وقت لگ جاتا ہے۔